مجھے اندازہ نہیں تھا تم ہاتھا پائی پہ آ جاؤ گی، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے بھی لڑنا آتا ہے۔ میں نے اس کی کلائی پیچھے کی طرف موڑ دی، اس کی کمر کی طرف، اور اس کی کمر اپنے ساتھ لگا لی۔ وہ بالکل میرے ساتھ لگ چکی تھی، اپنی کلائی مجھ سے چھڑوا رہی تھی، لیکن میری مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے پرفیوم کی دل فریب خوشبو میرے دماغ پہ سوار ہو رہی تھی۔ میرا چہرہ اس کے کان کے قریب تھا۔ پہلی بار دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنی سرخ کلائی دیکھ رہی تھی اور کبھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے کہا آج تو تمہارا ہاتھ چھوڑ دیا ہے میں نے، آئندہ اگر میرے ساتھ یہ جنگ شروع کی نا تو یاد رکھنا اسے کسی دوسری جنگ میں تبدیل کر دوں گا۔ کوشش کیا کرو کہ مجھ سے دور رہو، قریب ہونے کی کوشش کرو گی تو پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے۔ میرا لہجہ چاہ کے بھی سخت نہیں ہو پا رہا تھا، ایک خمار سا تھا جو میرے لہجے میں آ گیا تھا۔ وہ شاید میری بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، فوراً سے اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ چلی گئی۔ اگلے روز چھٹی تھی، میں دیر تک سوتا رہا۔ اٹھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں فریش ہو کے کمرے سے باہر آیا تو ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ دادا جی بھی وہیں بیٹھے تھے، مہک بھی۔ میں بھی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ملازمہ انڈا فرائی کر رہی تھی۔ میں نے مہک سے کہا میرے لیے آملیٹ بنا کے لے کے آؤ، مجھے فرائی انڈا نہیں کھانا۔ وہ کہنے لگی میں ملازمہ سے کہہ کے بنوا دیتی ہوں۔ میں نے کہا میری بیوی کے ہوتے ہوئے میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا کیوں کھاؤں؟ تم اپنے ہاتھ سے بنا کے لاؤ۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ مرتضیٰ صاحب اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آملیٹ میرے سامنے رکھ چکی تھی۔